بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المناسک ہم پڑھ رہے ہیں حج کے مسائل، صفحہ نمبر ہے 240 بس تھوڑے سے ہی جو ہے نا اس کے ابواب باقی ہیں، یہ کتاب ختم ہونے والی ہے۔ باب الاعتمار بعد الحج بغیر ہدی، بغیر ہدی کے حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کا بیان۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں ایک شکل بیان کی ہے کہ ایک بندہ حج کرنے جاتا ہے اور اس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے اور وہ حج کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ اب جو ہے نا یہ کیونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا تھا اور انہوں نے عمرہ کیا تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر نیچے ابھی آئے گا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر دیا۔ پڑھیں۔ اور وہ جو ہے نا کہ حج کے ایام میں ایک بندہ وہاں پہ ہے حج کے ایام میں ایک بندہ وہاں پہ ہے، حج کے ایام کے بعد تو بندہ عمرہ کر سکتے ہیں نا، جتنے مرضی آپ عمرے کر لیں حج کے ایام میں ایک بندہ ہے اور وہ جو 4-5 دن ہیں ان میں چلو 9-10 کو تو چھوڑ دو، آپ نے وہاں پہ کام کرنے باقی، اور باقی جو 11, 12, 13 ہیں ان میں بندہ عمرہ کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا، وہ پیچھے آپ کو میں نے بتا دیا تھا۔ اور وہ جب حج سے آپ فارغ ہو جائیں گے 13 تاریخ کو تو اس کے بعد تو بندہ عمرہ کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ جو باب قائم کیا ہے نا وہ صرف حضرت عائشہ کا وہ مذکور ہے، اس وجہ سے کر دیا انہوں نے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے یا کوئی یہ عمرہ کرنا جو ہے اگر ایک بندہ ہدی کا جانور جو وہ نہیں لے کر گیا، قربانی کا جو جانور ہے ہدی نہیں لے کر گیا اور وہ حج کر رہا ہے تو جناب اس کے اوپر جو ہے عمرہ کرنا یہ کوئی ضروری ہے، یہ اس لحاظ سے نہیں ہے۔ اخباراتنی عائشہ تو قالت خرجنا مع رسول اللہ، حدیث کئی دفعہ گزری ہے کتاب المناسک میں۔ ابھی عائشہ نے مجھے خبر دی، انہوں نے کہا ملک نبی کے ساتھ نکلے، موافین لہلال ذی الحجہ تھے، ذی الحجہ کے چاند کو پانے والے تھے۔ مطلب یہ کہ ذی الحجہ کا چاند جو ہے نا وہ طلوع ہونے کے قریب تھا، نیچے لکھا ہوا اے قرب طلوع، آپ نے پیچھے پڑھا ہے ذوالقعدہ کے آخر میں 24-25 کو روانہ ہوئے تھے، 5 دن باقی تھے، مہینے کے 5 دن باقی تھے، اور جب پہنچے تو 3-4 دن یا 5 دن گزر چکے تھے، 8-10 دن لگے تھے۔ ساری بات آپ کو میں نے سمجھائی تھی، کتنے کلومیٹر ہے، 300-400 کلومیٹر ہے، ایک دن میں اونٹ جو ہیں وہ کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں، 30-40 کلومیٹر۔ اللہ کے نبی نے کہا من احب ان یحل بعمرۃ، اگر راستہ صاف ہو پھر تو زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ جب راستے میں صحرا ہو، پہاڑ ہوں، اوپر نیچے اترنا آپ نے ہے، اور پھر کوئی پانی شانی کا بھی بندوبست نہیں ہے، تو پھر سفر جو ہے نا وہ سلو موشن میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من احب ان یحل بعمرۃ فلیحل، جس کو پسند ہے کہ وہ عمرے کا احرام باندھے چاہیے کہ وہ احرام باندھ لے، ومن احب ان یحل بحجۃ، اور جس کو پسند ہے کہ وہ حج کا احرام باندھے چاہیے کہ وہ حج کا احرام باندھے۔ ولولا انی اہدیت، اور اگر یہ نہ بات ہوتی کہ میں ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں، احللت بعمرۃ، میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ ومنهم من احل بعمرۃ ومنهم من احل بحجۃ، ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا، بعض وہ تھے جنہوں نے حج کا احرام باندھا۔ وکنت ممن احل بعمرۃ، اور میں ان میں سے تھا جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ فحجت قبل ان ادخل مکہ، مجھے حید آ گیا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، اب انہوں نے جاتے ہوئے طواف نہیں کیا تھا نا تو اس لیے پھر وہ بعد میں وانا کو فادرکنی یوم عرفہ، یوم عرفہ نے مجھے پا لیا، وانا حائض، اور میں حائضہ تھی۔ فشکوت ذلک الی رسول اللہ، میں نے اس کی شکایت اللہ کے نبی کے پاس کی، آپ نے کہا دعی عمرہ تک کہ عمرہ چھوڑ دے، ون کو ذی راس کی۔ اب یہ ہے اگر کسی کا عمرہ اس شکل میں کسی خاتون کا رہ گیا ہے تو پھر وہ جو ہے عمرہ وہ بعد میں جو ہے نا وہ کر لے، دعی عمرہ تک کہ عمرہ چھوڑ دے، ون کو ذی راس کی، سارا اپنا کھول لے، وم تشتی، اور کنگھی کر، واہلی بالحج، اور حج کا احرام باندھ لے۔ ففعلت، میں نے ایسے کیا۔ فلما کانت لیلۃ الحصبہ، جب وادی مصب کی رات ہوئی، جب وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور روانہ ہونا تھا، آخر میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ قافلوں کی شکل میں جاتے تھے اور وہاں پہ وہ ٹھہرتے تھے اور یہ کوئی حج کا حصہ نہیں ہے۔ تو ارسل معی عبد الرحمن الی تنعیم، آپ نے میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنعیم کی طرف بھیجا۔ فاردفع، اس نے جو ہے نا ان کو حضرت عائشہ کو پیچھے بٹھا لیا۔ فاحلت بعمرۃ مکان عمرتها، تو انہوں نے عمرہ کیا پہلے عمرے کی جگہ پہ۔ فقضى اللہ حج وعمرۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کا حج اور عمرہ پورا کر دیا۔ ولم یکن فی شیء من ذلک ہدی، اور اس میں کوئی ہدی نہیں تھی
ولا صدقۃ اور کوئی صدقہ بھی نہیں تھا، ولا صوم اور نہ کوئی روزہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کو کچھ جو ہے نا ان کے اوپر نہیں ہوا کہ آپ نے ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر آگے پیچھے کر دی ہے، آپ نے پہلے کام نہیں کیا بعد میں آپ کام کر رہے ہو۔ اب حاشیے میں نمبر 3 میں کیا لکھ رہے ہیں ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں استدل بعضهم بهذا ان عائشة لم تكن قارنة اذ لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران۔ بعد نے دلیل لی ہے کہ عائشہ جو ہے نا وہ قران والی نہیں تھیں، کیونکہ اگر وہ قران والی ہوتی ہیں لوجب علیہ الہدی، ان پر ہدی کا جانور واجب ہوتا کہ حج قران کی وجہ سے۔ وہ عجیب بأن هذا الكلام مدرج من قول ہشام، ہشام کے قول ہے اور یہ داخل کیا گیا کہ انه نفى ذلك بحسب علم، اس نے یہ اس کی نفی کی اپنے علم کے لحاظ سے۔ ولا يلزم من ذلك نفي في نفس الامر، اور اسے لازم نہیں آتا کہ نفی حقیقت میں بھی ایسے ہی ہو، حقیقت میں بھی انہوں نے ہدی کا جانور ان کے پاس جو ہے وہ نہ ہو، وہ اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ قران والی تھیں حج قران تو پھر ہدی، یا پھر اگر ہدی نہیں ہے تو پھر اس کے متبادل جو چیزیں وہ ہیں۔ چلیں عمرے کا اجر جو ہے علی قدر النصب، تھکاوٹ یا مشقت کے بقدر ہے۔ چلیں اب ظاہر بات ہے سمپل سی چیز ہے، اب ایک بندہ بآسانی کوئی کام کرتا ہے، ایک بندہ بمشکل کرتا ہے، ایک بندہ وہاں کا رہنے والا ہے، ایک بندہ باہر سے جاتا ہے، ایک بندہ کسی امیر ملک ہے، ایک بندہ اب جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا میں تو میرا خیال میں نے سنا ہوا ہم سے جو ہے نا وہ بہتر ہی ہے انہوں نے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ تگ و دو کرتی ہے، ایسے معاملات جو ہیں کہ ایک بندے نے ٹریول کرنا ہے آنا جانا کہیں، تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہم نے اس کو مہنگا کیا ہوا ہے، اور وہاں بقدر اس کے جو ہے نا اگر کسی نے عمرہ یا حج کرنا ہے وہ سستا ہے۔ تو ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہوں، ایک بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے سعودیہ میں، مکہ سے قریب رہتا ہے، ایک بندہ دور رہتا ہے، ایک بندہ ادھر ہے، ایک بندہ کہیں اور ہے، تو جتنی کسی نے مشقت اور پیسے لگائے ہیں اس کے حساب سے اجر ہیں۔ چلیں اسود نے کہا ابراہیم الاسود قال، ان دونوں نے کہا، عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یصدر الناس بنسکین، لوگ لوٹیں گے دو ہی باتوں کے ساتھ، حج اور عمرے کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے ای بحجۃ و عمرۃ واصدر بنسک، اور میں ایک عبادت کے ساتھ لوٹوں گی۔ تو اس سے کہا گیا انتظری، تو انتظار کر، فاذا طہرتی، جب تو پاک ہو جائے، فاخرجی الی التنعیم، تو تنعیم کی طرف نکل، فاحلی، تو احرام باندھ، پھر تو احرام باندھ، ثم اتینا بمکان کذا، پھر ہمارے پاس فلاں جگہ پہ آ جا، ولکنھا علی قدر نفقاتک او نصبک، لیکن یہ جو ہے نا یہ تیرے خرچ کرنے کے بقدر ہے، او نصبک، یہ تیری تھکاوٹ کے بقدر ہے، یعنی جتنا تو اس میں جو ہے نا وہ تکلف کرتی ہے اور مشقت یا مصیبت جو ہے وہ جھیلتی ہے، اتنا اس کا اجر ہے۔ اب یہاں سے ظاہر بات ہے ایک بندہ یہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، عبادت بھی اس نے وہاں پہ کرنی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں بہت چکر لا کے آ، تو یہ ایک طرح کی یہ تکلیف ہی ہے نا ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مشقت اٹھاتا ہے تو اس میں اجر زیادہ ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے ہمیں مشقت اٹھانی چاہیے؟ کیوں جی اس کا یہ مطلب ہے؟ حج کرنے جانا پیدل ہی جانا، آپ نے سردی میں مسجد میں آپ نے نماز باہر سین میں پڑھنی ہے تاکہ مشقت اٹھاؤ نا، اجر زیادہ ہو جائے۔ گرمی میں دھوپ پہ کھڑے ہو جاؤ باہر جا کے، پنکھے بند کر دو، اس کا یہ مطلب ہے؟ ایک بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے بھی، اس کا زیادہ مشقت ہے۔ تو یہ نہیں، اگر کسی نے شریعت نے کوئی بات بتائی ہے اور وہاں پہ مشقت ہے وہ مراد ہے، یہ مشقت ہے، اس طرح کی مشقتیں مراد نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ شریعت کہہ رہی تھی ادھر جاؤ اور ایک طرح کی مشقت تھی، تو اس لیے وہاں پہ کہہ دیا ولاکن علی قدر نفقاتک و نصبک، مشقت ہے، مشقت کے بقدر اجر ہے۔ امام نبوی نمبر 4 حاشیے میں انہوں نے یہ حوالہ دیا ہوا ہے، اور اس طرح کی جو باتیں ہوتے ہیں علماء اور جو شارحین ہیں ان کو وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ امام نبوی نے کہا المراد بالنصب الذی لا یذم الشرع، تھکاوٹ سے وہ تھکاوٹ مراد ہے شریعت جس کی مذمت نہیں کرتی، وقد النفقۃ، اور ایسے ہی نفقہ، ٹھیک ہے۔ وسط دل بظاہر الحدیث،
الا ان الاعتمار لمن کان بمکہ من جہت الحل القریبتی، کہتے ہیں ظاہر حدیث سے دلیل لی گئی ہے کہ عمرہ کرنا اس بندے کے لیے جو مکہ میں ہے، اس ہل کی اس جہت سے جو قریب ہے، اقل اجرن، وہ کم اجر والا ہے، من الاعتماری بنسبت عمرہ کرنے کے، من جہت الحل البعیدتی، ہل کی اس جہت سے جو بعید ہے۔ اور حرم کے مقابلے میں جو باہر کا ایریا ہل ہے نا، اب ایک بندہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، ابھی حرم یہ نہیں کہ گول ہے وہ حرم، آپ کو میں نے بتایا تھا حرم گول نہیں ہے بھائی، حرم گول نہیں ہے، بتایا تھا نا آپ کو میں نے، ہاں جی، ایک طرف ایسے 3 کلومیٹر آگے 5 کلومیٹر، ایک سائڈ پہ 9 کلومیٹر، ایسے حرم ٹیڑھا تھا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اس نے مطلب یہ ہے کہ حرم سے باہر جا کے ہیل میں احرام باندھنا ہے، اور وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ یہ بھی ٹریول کر سکتا ہے کہ بھئی 2 کلومیٹر باہر جا کے احرام باندھے، اور 5 کلومیٹر والا بھی، تو اگر ایک بندہ 5 کلومیٹر کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ تھوڑا سا فاصلہ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا اجر زیادہ ہے، اس سے دلیل لی گئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے عموماً یہ، لیکن امام شافعی نے کچھ اور کہا ہے۔ امام شافعی نے کہا نہیں، افضل و بقائل ہل للاعتماری الجیرانہ، افضل جو جگہ ہے ہل کی جگہوں میں سے جو افضل جگہ ہے وہ عمرے کے لیے وہ جیرانہ ہے، لأن نبی احرم منہا، کیونکہ اللہ کے نبی نے وہاں سے احرام باندھا تھا، سمت تنعیم، پھر تنعیم ہے، لأنہ اذن العیشۃ منہا، ٹھیک ہے۔ قال وإذا تنہى عن هذين الموضعين فما كان بعد حتى يكون سفر اکثر كان احب الیہ۔ چلیں آگے وہ کچھ اور بھی پھر اس کے اوپر بھی تبصرہ کر دیے، بہرحال کچھ بات میں نے بتا دی ہے تاکہ جو ہے نا وہ اس کے مختلف پہلو جو ہوتے ہیں نا وہ کھل کے سامنے آ جائیں کہ یہ بات کیوں کی گئی ہے۔ باب المعتمر اذا طاف طواف العمرۃ ثم خرج هل يرجع من طواف الوداع، عمرہ کرنے والے کا بیان جب وہ طواف عمرہ کا طواف کر لے، ثم خرج پھر وہ نکلے، هل يرجع کیا یہ چیز کفایت کرے گی، من طواف الوداع طواف وداع سے، اگر کسی بندے نے عمرہ کیا ہے اور اس میں طواف اس نے کر لیا ہے اور پھر طواف وداع کے وقت کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو کیا وہ جا سکتے ہیں؟ پیچھے آپ نے پڑھا ہے جا سکتے ہیں، پڑھیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ہم نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ محلین بالحج، حج کا احرام باندھنے والے تھے، فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں، وہ حرم الحج، اور حج کی پابندیوں میں، اگر حرم پڑھیں گے، اور اگر حرم پڑھیں گے تو پھر مطلب ہے حج کے جو ہے نا وہ حج کے اوقات اور حج کے جگہوں میں، حج کے احوال میں۔ یہ نمبر 5 میں لکھا ہوا حرم بضم الحاء والراء وهي الحالات والاماکن والاوقات التي للحج، اس سے مراد حج کے اوقات ہیں، جگہیں اور حالات ہیں۔ ورویہ بفتح الراء حرم جمع حرمت ای محرمات الحج، حج کی پابندیوں میں۔ فنزلنا بصریفہ ہے، جناب ذرا دھیان سے پڑھ لیا کریں، ہم جو ہے نا صرف جگہ میں ہم نے پڑاؤ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے صاحب سے، من لم یکن معہ ہدی، جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے، فاحبہ پھر اس کو پسند ہے، ان یجعل عمرۃ کہ وہ اس کو عمرے میں کنورٹ کر دے، فلیفعل اس کو عمرہ بنا دے، فلیفعل چاہیے کہ وہ کرے۔ ومن کان معہ ہدی، جس کے پاس ہدی کا جانور ہے، فلا وہ ایسا نہ کرے۔ وکان مع النبی ورجال من اصحابہ ذوی قوۃ الہدی، اللہ کے نبی کے ساتھ اور آپ کے صحابہ میں سے ایسے مردوں کے ساتھ ذوی قوت، جو قوت والے تھے، مطلب یہ کہ جن کی کیا کہتے ہیں مالی حیثیت ٹھیک تھی، الہدی ہدی کا جانور تھا۔ فلم تکن لہم عمرۃ، ان کے لیے عمرہ نہیں تھا۔ فدخل علیہ النبی، اللہ کے نبی میرے پاس ہے، ون آپ کی میں رو رہی تھی، ایسا کہہ رہی ہیں، آپ نے کہا ما یبکی کی، کون سے یہ تجھے رلا رہی ہے؟ میں نے کہا سمیتو کا، میں نے سنا آپ کو، تقولو آپ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، ما قلت جو کچھ آپ نے کہا، فمنیت العمرہ مجھے تو عمرے سے روک دیا گیا ہے، میں تو کر نہیں سکتی۔ آپ نے کہا وما شانو کی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھ رہی۔ آپ نے کہا فلا یضرکی انتی من بنات آدم، یہ چیز تجھے نقصان نہیں دے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آدم کی بیٹیوں میں سے کتب علیہ کی ما کتب علیہن، تیرے اوپر لکھا گیا جو کچھ ان پر لکھا گیا، فکونی فی حجی کی، اپنے حج میں رہے، اسأل اللہ ان یرزقا کیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے دے۔ عائشہ نے کہا فکون، تو میں ایسے ہی رہی، حتی نفرنا من منا، یہاں تک کہ ہم منا سے لوٹے، فنزلنا المعصب، پھر وادی معصب ہم ٹھہرے، 2-3 دن بھائی منا میں رہتے ہیں نا، منا میں 11-12
13 تک۔ اچھا، پھر اس کے بعد جاتے ہوئے وہ وادی مسر میں جمع ہوتے تھے وہاں سے، اور وہاں سے پھر واپس آتے تھے۔ آپ نے عبد الرحمن کو بلایا، فدا عبد الرحمن فقال، آپ نے کہا اخرج بیوختی کا الحرم، میں اپنی بہن کو لے کے حرم لکھا ہوا ہے، حرم کی طرف نکل، یہ بھی لکھا ہوا من الحرم، حرم سے نکل ہل میں جا، فل تو ہل بعمرۃ، چاہیے کہ وہ عمرے کا احرام باندھ لیں، ثم افرغا من طوافکما، پھر تم دونوں اپنے طواف سے فارغ ہو جاؤ، انتظرکما ہا ہنا، تمہارا میں انتظار یہاں پہ کروں گا، فاتینا فی جوف اللیل، ہم رات کے بطن میں یعنی رات میں ہم آئے، رات کے اندر ہم آئے، یا آدھی رات کو ہم آئے، جوف میں آدھی رات کو۔ آپ نے کہا فرغتما، تم فارغ ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نام ہاں۔ فنادا بالرحیل فی اصحابی، آپ نے کوچ کا اعلان کیا اپنے اصحاب میں، فرتحل الناس، لوگ چل دیے، ومن طاف بالبیت قبل صلاۃ الصبح، اور وہ بھی چل دیے جنہوں نے طواف اللہ کا بیت کیا تھا قبل صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے پہلے، ثم خرج موجہا، پھر آپ نکلے موجہا الی المدینہ، مدینہ کی طرف آپ کیا کہتے ہیں رخ کرنے والے تھے۔ چلیں، آدمی عمرے کے ساتھ کرے گا جو کوئی آدمی کرتا ہے حج کے ساتھ، مطلب یہ کہ دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حج کے احکام الگ ہیں، عمرے کے احکام الگ ہیں، اور جو اجازتیں دی گئی ہیں وہ دونوں میں، اور جو پابندیاں ہیں بھئی، یہ اجازت مراد مطلب یہ جو بندہ چیزیں لباس وغیرہ یا کوئی کام کر سکتے ہیں، اور جو پابندیاں ہیں وہ بھی دونوں میں۔ اب یہ نہیں کہ حج کی پابندیاں الگ ہیں اور عمرے کی پابندیاں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ باب کام کرنے کا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہی مقصد ہے، یفعل بالعمرۃ ما یفعل بالحج، آدمی عمرے میں بھی وہی کرے گا جو حج میں کرتا ہے۔ صفوان اپنی امیہ عن ابیہ، اپنے باپ یالا سے بیان کرتے ہیں، ان رجلا اتى النبی، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، وهو بالجیرانہ، آپ جیرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، وعلیہ جبۃ، اور اس کے اوپر ایک جبہ تھا، کوٹ کہہ لو، بڑا سارا لمبا کوٹ، جبہ ہی کہتے ہیں اس کو، وعلیہ اثر الخلوق، خلوق خوشبو کا اثر اس کے اوپر تھا، او قال صفرۃ، یا پھر زرد رنگ کا اثر تھا، زردی کا۔ تو یہ چیزیں ان چیزوں کی پابندی ہے نا، بعد نے تو یہ کہا ہوگا کہ خلوق صفرا وہ ایک ہی چیز ہے۔ اس نے کہا کیف تأمرنی ان اصنع فی عمرتی، آپ کیسے مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اپنے عمرے میں کروں؟ فانزل اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ وحی نازل کی، فستر بثوب، اس کو آپ کو ڈھانپا گیا کپڑے کے ساتھ۔ میں نے عمر سے کہا وددت انی قد رأیت، میری خواہش ہے یا کاش میں اللہ کے نبی کو دیکھتا، وقد انزل اللہ علیہ الوحی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی۔ عمر نے کہا تعالی ایسرک ان تنظر الی النبی، کیا تجھے اچھی لگتی ہے یہ بات کہ تو اللہ کے نبی کو دیکھے؟ وقد انزل اللہ علیہ الوحی، جب کہ اللہ نے وحی نازل کی۔ میں نے کہا فرفع، تو پھر اس نے طرف ثوبی، کپڑے کا، حضرت عمر نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا، فنظرت الیہ، میں نے آپ کو دیکھا، لو غطیت، آپ کے لیے آواز سی واسبو کالا، اور میرا خیال یہ ہے کہ کا غطیت البکری، جیسے کہ اونٹ کی آواز ہوتی ہے نا ویسے آواز نکال رہے تھے۔ فلما سریانو، جب آپ سے یہ کیفیت دور ہوئی، آپ نے کہا ان سائل عن العمرہ، کہاں ہے وہ بندہ جو عمرے کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا میں ادھر ہوں جی، میں ہوں، اور روایات میں آتا ہے۔ تو آپ نے کہا اخلاء کال جبہ، جبہ اتار دے، واغسل اثر الخلوق، خلوق کا جو اثر ہے اپنے آپ سے وہ دھو دے، اگر کوئی باڈی کو جسم کو لگا ہوا ہے، وان کیا صفرۃ، اور زرد رنگ کو بھی ان کے صاف کر لے، وصنع فی عمرتک، اور اپنے عمرے میں کر، کما تصنع فی حج کا، جیسا کہ تو اپنے حج میں کرتا ہے۔ چلے بڑھیں۔ ابن عربی نے یہ اس کے اوپر تبصرہ کیا ہوا ہے، وہ حاشیے میں نے پڑھا بھی، کہتے ہیں کانہم کانوا فی الجاہلیۃ یخلقون الثیاب ویجتنبون الطیب فی الاحرام اذا حجوا وکانوا یتساہلون فی ذلک فی العمرۃ، یعنی جو ہے نا وہ احرام میں حج میں وہ کیا کرتے تھے، خوشبو نہیں لگاتے تھے، اور عمرے میں وہ اس میں سستی کر لیتے تھے۔ فاخبرہ النبی، اللہ کے نبی نے بتایا، ان مجراہما واحد، کہ دونوں کا جو کیا کہتے ہیں، دونوں کا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے۔ ابن بطال نے کہا اراد اللہ دیا تھا وغیرہ مما یشترک فی الحج والعمرہ، مراد یہ کہ دعائیں وغیرہ جو ہے نا جو حج عمرہ میں مشترک ہیں وہ مراد ہیں۔ ویستثنیٰ من الاعمال ما یختص بہ الحج، اور اعمال میں سے جو حج کے ساتھ خاص ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ اب ظاہر بات ہے حج کا تو جگہیں الگ ہے نا،
جہاں پہ آپ نے کرنا ہے۔ او بھائی عمرے میں تو آپ کیا کریں گے، احرام باندھیں گے، احرام باندھ کے جائیں گے، آپ چکر لگائیں گے، طواف کریں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے، صحیح کریں گے، سر منڈوا دیں گے، آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن حج میں تو آپ نے جانا ہے وہاں پہ منا میں، حالانکہ وہ جانا تو نہیں ہے لیکن جو کہ طریقہ ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے۔ پھر آگے عرفات میں جا کے ٹھہرنا، وہ حج کا جو رکن ہے، پھر وہاں سے واپس آنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، پھر آگے منا میں آنا، پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں کنکر مارنا، اور پھر طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا، پھر وہاں 2-3 دن ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب ہے ان میں جو حج ہے وہ عمرے سے منفرد ہے۔ پڑھیں جی، پڑھ لیے۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے کہا عائشہ سے زوج نبی، پیچھے حدیث یہ کئی دفعہ آ گئی، وانا یوم دن حدیث السنی، اور ان دنوں میں حدیث السنی 9 عمر ہی تھا۔ آ رہی تھی قول اللہ تعالیٰ کے قول، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آ رہی تھی فلا ارى علی احد شیئا، میں نہیں سمجھتا کسی پر کوئی بھی حرج اللہ یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، صفا مروہ کا چکر نام بھی نہ لگائے تو میں حرج نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ایسا نے کہا کلّا ہرگز ایسا نہیں، لو کانت کما تقول، اگر یہ ایسے ہوتی جیسا کہ تو کہہ رہا ہے، کانت تو ایسے ہونا تھا اس نے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، لیکن یہاں پہ فلا جناح علیہ ان یطوف، پیچھے کئی دفعہ آ چکی ہے، میں وضاحت کر چکا ہوں۔ انما انزلت هذه الآیۃ فی الانصار، یہ آیت نازل ہوئی انصار میں، کانوا یحلون لمنات، وہ منات بت کے لیے وہ احرام باندھتے تھے، وکانت منات حذو قدید، اور جو منات تھا یہ قدید کے مقابلے میں سامنے ہی تھا، وکانوا یتحرجون ان یطوفوا بین الصفا والمروہ، اور وہ حرج محسوس کرتے تھے کہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگائیں۔ کہا 2 طرح کے لوگ تھے، بعض لوگ کہیں اور کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، ادھر چکر لگانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور بعض لوگ یہاں پہ وہ چکر لگاتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد انہوں نے کہا جاہلیت والا عمل ہم کیسے کریں، پیچھے آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آ گیا، سألوا رسول اللہ عن ذلک، انہوں نے اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں پوچھا، فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زاد سفیان و ابو معاویہ عن ہشام، ہشام سے سفیان اور ابو معاویہ نے ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ما اتم اللہ حج امرین ولا عمرہ ولا عمرتی، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کا حج ولا عمرہ اور عمرہ پورا نہیں کرتا، لم یطوف بین الصفا والمروہ، جس نے صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگایا ہو۔ چلیں، عمرہ کرنے والا کب حلال ہوگا؟ ظاہر بات عمرے کے کام کرے گا تو حلال ہوگا نا، طواف کرے گا، صفا مروہ کا چکر لگائے گا، پھر سر منڈوائے گا یا بال کٹوائے گا، پھر حلال ہوگا۔ عطا نے کہا جابر امر النبی و صحابہ ان یجعلوها عمرہ، اللہ کے نبی نے اپنے صاحب کو حکم دیا کہ وہ اس کو عمرہ میں بدل دیں، وہ یطوفوا، اور وہ طواف کر لیں، ثم یقصروا، پھر وہ بال کٹوا لیں، ویحلوا، اور حلال ہو جائیں۔ چلیں، اللہ کے نبی نے عمرہ کیا، عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے، اعتمر رسول اللہ واعتمرنا معه، ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا۔ ولما دخل مکہ، جب مکہ میں طاف، آپ نے طواف کیا، وطفنا معه، ہم نے آپ کے ساتھ طواف کیا، فاتى الصفا والمروہ، آپ صفا مروہ میں آئے، واتیناهما معه، ہم بھی آپ کے ساتھ آئے، وکنا نصر من اہل مکہ، اور ہم آپ کو بچا رہے تھے اہل مکہ سے، ان یرمیوا احد، کہ کوئی آپ کو کوئی چیز نہ مار دے۔ فقال له صاحب لی، میرے ساتھی نے مجھ سے کہا، کان رسول اللہ دخل الکعبہ، کیا اللہ کے نبی کعبہ میں داخل ہوئے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ راوی نے کہا فحدثنا ما قال علی خدیجہ، اس نے کہا آپ مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں اس چیز کے بارے میں جو آپ نے خدیجہ کے لیے کہی۔ قالت، راوی نے کہا راوی نے کہا تھا، تو آپ نے کہا بشروا لی خدیجہ تھا، تم خوشخبری دے دو خدیجہ کو، ببیت فی الجنت، جنت میں ایک گھر کی، من کسب، جو کھوکھلے موتی سے بنا ہوگا، لا صخب فیہ، جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، ولا نصب، اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ چلیں، اب مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہاں پہ طواف کیا بیت اللہ کا، پھر صفا مروہ کے درمیان بھی انہوں نے چکر لگایا۔ ہاں جی، آگے۔
ہم نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا ایک آدمی کے بارے میں طاف بالبیت، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا فی عمرۃ عمرے میں، ولم یطف بین صفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان چکر نہیں لگایا، اتا امراتہ، اپنی بیوی کے پاس وہ آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قادم النبی، اللہ کے نبی آئے تھے، یہ بھی حدیث آپ نے کئی دفعہ پیچھے پڑھی ہے۔ فطاف بالبیت سبعا، آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے تھے، وصلی خلف المقامی، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے رکعتین 2 رکعتیں نماز پڑھی تھیں، وطاف بین صفا والمروہ سبعا، اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر بھی لگائے تھے، وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں اسوہ حسنہ اچھا نمونہ ہے۔ اور پیغمبر کی اتباع کرو یار، جو کام آپ نے کیا ترتیب سے کرو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں، بیوی کے پاس جانے کا پڑا ہوگا اس کو، پہلے یہ بڈھی یاد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بس سالنا جابر بن عبداللہ، ہم نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا لا یقربن، وہ اس کے قریب ہرگز نہ جائیں، حتی یطوف بین صفا والمروہ، یہاں تک کہ صفا مروہ کے درمیان وہ چکر لگا لے، اس کے بعد جو ہے وہ جائے، سارے کام تو پہلے پورا کر لے۔ اب بندہ یہ ایسے، یہ بندہ کہے بھی بندہ زور کی نماز 4 رکھتے ہیں فرض ہے بھی 2 رکھنے پڑھ کے بھائی بندہ بڈھی کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اگر ایڈا ہی ادھر ہے پہلے بڈھی نو کو ہوا ہے نا، پھر بعد ہی نماز پڑھ لے گا۔ چلو ابو موسیٰ اشعری سے مروی، انہوں نے کہا قدیم تو علی النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا بطحا میں، وہ منیخ، اور آپ اپنے جانور کو اونٹنی کو بٹھانے والے تھے۔ آپ نے کہا حاجہ جی تھا کیا تو نے حاج کا ارادہ کیا ہے؟ حاجہ تھا، حاج کا ارادہ کرنے میں بھی آ جاتا ہے، یہ نہیں کہ کیا تو نے حاج کر لیا۔ میں نے کہا نام ہاں۔ آپ نے کہا بما احللتا، کس چیز کے ساتھ تو نے احرام باندھا ہے؟ میں نے کہا لبیک بإحلال، میں نے تو یہ کہا ہے بإحلال کا ہلال نبی، میں حاضر ہوں اور پیغمبر جیسے احرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا آسان تھا، تو نے بہت اچھا کیا، لیکن ہدی کا جانور تیرے پاس نہیں ہے، اب ایسا کر طف بالبیت وبالصفا والمروہ، بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان بیت اللہ کا چکر لگا کے صفا مروہ کا بھی چکر لگا لے، ثم احل، پھر تو حلال ہو جا، فطفت، اب مطلب صفا مروہ کے بعد حلال ہونا بھائی، جس نے پہلے نہیں۔ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کا چکر لگایا، ثم اتیت امرأۃ من قیس، اور قیس قبیلہ قیس کی عورت کے پاس آیا، ففلت راسی، اس نے میرے سر سے جو ہے نا وہ جوئیں نکالیں، سر ٹٹولا، سر دیکھنا ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں بھی سر فلاں سر دیکھ رہا ہے، دیکھ رہی ہے، سر دیکھنا مطلب جمعے ڈھونڈنا۔ اچھا، ثم احللت بالحج، پھر میں نے حج کا احرام باندھا، فکنت افتی بہ، اور میں اسی کا فتویٰ دیتا تھا، کانا فی خلافت عمر، یہاں تک یہ چیز عمر کی خلافت میں بھی رہی۔ پھر عمر نے کیا دیا، ان اخذنا بکتاب اللہ، پڑھانے پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ حضرت عمر نے منع کر دیا تھا کہ بھی حج تمتع نہ کیا کرو، اور اس میں حج تمتع کا ذکر ہے نا مین، ہاں جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے پھر کیا دیا، اگر ہم لیتے ہیں اللہ کی کتاب فإنہ یأمرنا بالتمام، وہ ہمیں حکم دیتی ہے پورا کرنے کا، تو بھی آپ حج کا احرام باندھ کے گیا ہو تو حج کو پورا کرو پھر احرام کھولو۔ وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ، اور اگر ہم لیتے ہیں اللہ کے نبی کی بات کو، فإنہ لم یحل، طرز عمل کو، تو آپ بھی حلال نہیں ہوئے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ گئی، یعنی قربانی کرنے کے بعد پھر آپ حلال ہوئے۔ چلیں، أنا وأختي عائشة وزبير وفلان وفلان فلما مسحنا بيت أهللنا ثم أهللنا من العشير بالحج۔ اسماء سے وہ سنتے ہیں، تقول، وہ کہتی تھی کلما مررت بالحجونی صلی اللہ علیہ رسول، جب بھی میں گزرتی حجون کے پاس سے تو میں یہ کہتی صلی اللہ علیہ رسول، لقد نزلنا معه هنا، ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ اترے تھے، ونحن یومئذ خفاف، اور ان دنوں ہم ہلکے تھے، قلیل ظہرنا، سواریاں بھی ہماری کم تھیں، خفاف ہلکے تھے مطلب یہ کہ کمزور تھے ویسے مالی لحاظ سے یا ویسے جماعت کے لحاظ سے، قلیلۃ ازوادنا، اور ہمارے زیادہ راوی تھوڑے تھے، فاطمہ انا واختی عائشہ، میری بہن اور میں نے اور میری بہن عائشہ نے، وہ زبیر اور زبیر نے، اور فلاں نے اعتمرت عمرہ کیا، فلما فاطمہ انا، میں نے اور میری بہن عائشہ اور زبیر اور فلاں نے عمرہ کیا،
فلما مسان البیت، جب ہم نے بیت اللہ کو ہاتھ لگایا، احللنا، ہم نے احرام کھول دیا، ثم احللنا من العشی بالحج، پھر ہم نے پچھلے پیر جو ہے نا وہ حج کا جو ہے وہ احرام باندھا۔ اب اس میں یہ جو بات ہے نا فلما مسان البیت، بیت اللہ کو ہم نے جب ہاتھ لگایا تو ہم نے احرام کھول دیا، پیچھے بھی یہ بات آئی تھی، وہاں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، کیونکہ مین وہ چیز ہے اور اس کے ساتھ متصل باقی بھی ہیں، تو یہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی وہ کام کرنے کے بعد ہی بندہ جو ہے نا وہ حلال ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ بات لکھی حاشیے میں نمبر 3 میں، کیا لکھا ہوا بلا؟ فَإِن قُلْتَ الْمُعْتَمِرُ إِنَّمَا يَحِلُّ بَعْدَ الطَّوَافِ وَبَعْدَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عمرہ کرنے والا تو حلال ہوتا ہے طواف کرنے کے بعد اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے بعد اور حلق کے بعد، والحلق ایدن، فکیف ھذا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا حذف ذلک منہ للعلم بھی، کیونکہ اس کا علم ہے، جیسا کہ کہہ دیا جاتا ہے لما زنا فلان رجم، جب فلاں نے بدکاری کی تو اس کو رجم کر دیا گیا، اور اس میں اس کی شادی شدہ ہونے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز پتہ ہی ہے۔ چلیں، جب آدمی حج سے یا عمرے سے یا غزوے سے لوٹے تو کیا کہیں؟ اچھے کلمات کہنے چاہیے، یہ دعا نیچے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کہیں سفر پہ گئے اور عافیت کے ساتھ واپس آ گئے، اس دور میں بھی سفر خطرناک تھے، آج کل بھی کوئی حادثہ نہیں پیش آیا صحیح سلامت، تو اچھے کلمات کہنے چاہیے۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ کان اذا قفل من غزو، شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جب لوٹتے تھے غزوے سے یا حج سے یا عمرے سے، یکبر علی کل شرف من الارض، زمین کے ہر ٹیلے پر آپ اللہ اکبر کہتے، ثلاث تکبیرات، 3 تکبیریں، 3 دفعہ اللہ اکبر، پھر کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آئبون تائبون، ہم لوٹنے والے، آب یوب ووب لوٹنا ہوتا ہے، نحن آئبون، ہم لوٹنے والے، واپس آ رہے ہیں، لوٹ کر آ گئے ہیں، تائبون توبہ کرنے والے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، ساجدون سر جھکانے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، لربنا حامدون، اور اپنے رب ہی کے لیے تعریف کرنے والے ہیں، تعریف کسی اور کی نہیں ہے، اسی کی ہے۔ صدق اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وعزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ نے اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دے دی جو ہمارے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں جو کھڑے تھے، اور جنہوں نے زور لگایا اسلام کو دبانے کی کوشش کی لیکن دبا نہ سکے۔ چلیں، حاجیوں کا استقبال کرنا، القادمین جو آ رہے ہوں، وہ ثلاثتی علی الدابتی، اور جانور پر 3 لوگوں کے بیٹھنے کا بیان پڑھیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ یہ نہ سمجھ لے بھائی کہ حاجی تو مفرد ہے، حاجی حاجن، حج یوج حجن فہو حاجن، تو یہ جو ہے یہ کیسے ہو گیا؟ آگے القادمین جو ہے وہ جمع کا صیغہ لگا دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفرد جمع دونوں پر بولا جاتا ہے، صفۃ للحاجی لاطلاق علی المفرد والجمع مجازا، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ آ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ بندہ گیا ہوا ہے کہیں پہ، تو اگر آپ اس کو ریسیو کریں جب گھر سے قریب پہنچے تو اچھی بات ہے، ایک طرح کی حوصلہ افزائی ہے اور عزت دینا ہے، احترام ہے، رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ کا اظہار ہے۔ اب یہ ہے نا، اس کی یہ شکل ہے آج کل کہ جب لوگ آئیں اور پتہ چلے بھی فلاں بندہ فلاں کام کر کے، اچھا کام کر کے آ رہا ہے، تو آپ اس کو گھر میں، اگر آپ کو پتہ ہے بھی ادھر رہتے ہیں قریب، تو وہاں پہ جا کے اس کو ریسیو کریں گھر سے باہر یا گلی میں۔ اور یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ پہنچ کے نا ساتھ کچھ اور بھی، پوری بس جناب لے جاؤ اور اتنے جا کے ایئرپورٹ والوں کو پاگل کر دو، ٹھیک ہے، استقبال کرنے جا رہے ہیں، خواتین بھی ساتھ جا رہے ہیں، نال بچے بھی جا رہے ہیں،
نال کھانے پکا کے لے گئے, نال پھول لے گئے. ایسے ٹائم کا ضیاع فضول, اپنا بھی اور باقی لوگوں کا بھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے, بندہ کر کے آ گیا تو عبادت کی ہے اس نے. ان کریمۃ عن ابن عباس نے کہا لما قدم النبی مکہ, جب اللہ کے نبی مکہ ہے, استقبلہ غیلمۃ بنی عبد المطلب, بنو عبد المطلب کے لڑکوں نے آپ کا استقبال کیا, سامنے سے ملے جا کے. استقبال کا مطلب آگے جا کے ملنا. فحمل واحدا بین یدیہ, آپ نے ایک کو اپنے سامنے بٹھا لیا, وآخر خلفہ, اور ایک کو پیار سے پیچھے بٹھا لیا. اور 3 لوگوں کے جانور پہ بیٹھنا یہ موقع مال کے مطابق ہے نا. وہ وہاں بچے تھے یا کوئی ایسا بڑا جانور ہے وہاں پہ 2-3 بیٹھ سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ہر جانور ہوتے بھی حدیث کے اندر آ گئے, جیسا کہ بعض لوگ 3 لوگوں کا بیٹھنا ہے, نہ 3 ہی بیٹھنا ہے. کھوتی ہوتے 3 بیٹھ جاؤ, ہاں جی آپ بھی کھاڑے بھی تو کھوتے بھی, چلو نہ سا بنان تو بات سمجھ آ رہی حدیث اور مطلب سے. باب القدوم بالغداۃ, صبح کے وقت آنے کا بیان پڑھیں جی. اس دور کے لحاظ سے بات ہے بھائی, لوگ چلتے تھے وقت کے ساتھ چلتے تھے, ٹھیک ہے. رات ہو گئی ہے ٹھہر گئے ہیں, دن ہو گیا چل پڑے ہیں. سرگرمیاں دن کے ساتھ وابستہ ہیں, رات کو سرگرمیاں معطل, کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا. اب انسان جو ہے اس نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دن کو بھی رات جو ہے وہ بنا دیے ہیں. یہ چیزیں مختلف جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا محنت کر کے ایجادات جو ہیں وہ مختلف آ گئی ہیں. اب یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے صبح کو ہی آنا ہے, آپ نے رات کو نہیں آنا, رات کو آنا ہے صبح کو نہیں آنا, یہ چیز نہیں. اب رات کو نہیں کام کرنا, دن کو ہی کرنا ہے. اب تو جو جہاں مرضی آئے جائیں, جس وقت مرضی. منفرد قسم کی گاڑیاں, جہاز ہیں, اور گاڑیاں بھی ایسے کہ برق رفتار. آپ دیکھیں بس آنکھ سے اوجھل ہو جائے گی آگے آنے والے دور میں. اور دنیا میں جو گاڑیاں انہوں نے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, ہم نے تو جو ہے نا وہ اپنی جو ٹرینیں ہماری پاکستان والی ہم تو وہ دیکھتے ہیں نا, آپ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہم تو اس کو دیکھ کے بھی یہ کیا بھائی باتیں کر رہے ہیں. آپ باہر دیکھو, آپ اپنی ٹرینیں نہیں, وہ جہاں دل کرتا ہے وہ سٹاپ کر لیتے ہیں, اور جہاں مٹھی ہو جاتے ہیں لوگ 5 چڑھی رکھ دینے ہوتے ہیں, لوگ تھلے اترتے پہنے, ٹھیک ہے. ہاں جی یہ اپنی نہیں, وہ دوسروں کی میں بات کر رہا ہوں. ان ابن عمر ان رسول اللہ کان اذا خرج الى مکہ, جب آپ مکہ طرف نکلتے, یصلی فی مسجد شجرۃ, درخت والی مسجد میں آپ نماز پڑھتے. واذا رجع, جب واپس آتے, صلی ذوالحلیفہ میں نماز پڑھتے, وادی کے بطن میں. وہ بات اور رات گزارتے حتیٰ یصبح, یہاں تک صبح کرتے. مدینہ سے قریب ہے نا ذوالحلیفہ, ہاں جی چند کلومیٹر ہے, تو وہاں پہ فریش ہو گئے صبح رات کو وہاں پہ, تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اب ظاہر بات ہے قافلوں کی شکل میں گیا ہوئے ہیں لوگ, جیسا کہ ہمارے دیہات ہوتے ہیں سادہ سادہ, ایسے لوگ رہتے تھے. اوپن ایریے ہیں, گھر کھلے ہیں, باہر سو رہے ہیں, اور جناب گھوڑے آئیں گے, جانور آئیں گے, لوگ ڈر جائیں گے شاید کوئی حملہ ہو گیا, شاید چور ڈاکو آ گئے, پریشان ہو جائیں گے نا. پڑھیں باب دخول بالعشی, دن کے دوسرے پہر داخل ہونے کا بیان. انس نے کہا کان نبی لا یترک, رات کو نہیں آتے تھے اپنے گھر میں, لا یترک لیلا, کان لا یدخل الا غدوۃ و عشیۃ, اور آپ داخل نہیں ہوتے تھے مگر صبح کو یا پھر عشیۃ شام کو. شام سے مراد دوسرا پہر ہے. اوپر بالعشی کے نیچے لکھا ہوا ہے ہوا من وقت زوال الی الغروب, زوال کے وقت سے لے کے غروب تک کا وقت عشی ہوتے ہیں. پڑھیں جنہیں عمل کرنا ہے تو بھی کر لو. اور کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی ہم نے دن کو ہی جانا, تو ٹھیک ہے, وہ آ جائے, وہ آ کے جناب گلی وچ بہ رہے, ٹھیک ہے, رات آ کے نا گلی بیٹھے رہے, ہاں جی تھڑی تے اتنے بچھا کے نا بوری اتنے سو جائے, لمحہ پہ جائے, ہاں جی, یا پھر موبائل دیکھو ساری رات بیٹھ کے سویرے بھی پڑھ دی ہے. لا یترک اہلہ اذا بلغ المدینہ, آدمی اپنے گھر میں نہیں آئے گا جب آدمی شہر میں پہنچے گا یا مدینے میں. چلیں ان جابر ابن عبداللہ قال نہى النبی ان یترک اہلہ لیلا, اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں رات کو آئے. بھائی وہ سچویشن ہے نا, اس میں منع کیا ہے, لوگ سو رہے ہیں پریشان ہوں گے. ہاں جی, اب اس کو جو لوگ کہتے ہیں ابھی اس طرح کی, جب میں کہتا ہوں نا کہ سچویشن کو دیکھو, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم سچویشن کی بات کرتے ہو, صورتحال کی بات کرتے ہو, حدیث کے اندر ایسے آ گیا, کلمات تو عام ہیں, تو بھائی یہ بھی کلمات عام ہیں, پھر اس پر بھی عمل کرو. یہ مولانا صاحب رات کو گھر کیوں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو مولوی صاحب کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسے
تو میرا خیال ہے کہ 2-4 بندے انہوں نے گھر سے باہر کھڑے ہو جانے چاہیے. جب مولوی صاحب رات کو تقریر کر کے ہیں نا, انہوں نے پھاڑ لو, اندر نہیں جانا ہوگا. کیا مسئلہ ہے بنے اتنے باہر بہو, ٹھیک ہے, سویرے ہی تسی کر جاؤ گے, پھر اس کو حدیث کا مطلب سمجھ آ جائے گا. چلیں, جس نے اپنے اونٹنی کو تیز کیا جب اذا بلغ المدینہ, جب مدینہ پہنچا تو ٹھیک ہے, بندہ کیا کہتے ہیں محبت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اپنی سواری کو, جانور کو تیز کر سکتا ہے. انہو سمع انس یقول کان النبی اذا قادم من سفر, اللہ کے نبی جب سفر سے آتے فابصر درجات المدینہ, مدینہ کی عمارتیں دیکھتے. درجات کا معنی انہوں نے اچھا راستے ای طرق المرتفع, بلند راستے دیکھتے ہیں. اوزا ناقتہ, وہ اپنی اونٹنی کو تیز کرتے. وان کانت دابتن, اور اگر کوئی اور جانور ہوتا دابتن حرکات, وہ اس کو حرکت دیتے ہیں. تو ایک اور سند سے جب یہ حدیث ہے, حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل عن حمید بن انس نے کہا جدرات, درجات ہیں وہاں پہ جدرات ہیں, مدینے کی دیواریں دیکھتے ہیں. چلیں, اچھا ایک اور سند سے یہ بھی ہے کہ آپ حرکت دیتے تھے. وزاد الحارث بن عمیر عن حمید حرکا من حبھا, اور مدینے کی محبت کی وجہ سے اس کو حرکت دیتے. ظاہر بات ہے بندہ گھر کے قریب آ گیا, خوشی تو ہوتی ہے نا, لمبا آپ نے سفر کیا ہوا تھکے ہوئے, جب بندہ جو ہے وہ گھر سے قریب آتا ہے تو ایک فطرتی جو ہے نا وہ خوشی ہوتی ہے. مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جب میں کہیں آؤں جاؤں, جو مطلب واپس پہنچتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ شکر ہے کہ بندے نے جو مطلب سفر ہے وہ طے کر لیے. باب قول اللہ وات البیوت من ابوابها, اللہ تعالیٰ کا قول تم آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے, اس کا بیان پڑھیں جی. میں نے برات سے سنا, وہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہم میں تھے انصار اذا حج, جب حج کرتے فجاؤ وہ آتے, لم يدخلوا من قبل ابواب بیوتهم, اپنے گھروں کے دروازوں کی طرف سے داخل نہیں ہوتے. ہوتا ہے نا توہم پرستی جاہلی معاشرے میں ہوتی ہے, تو ایسے ہی ان کے معاشرے میں بھی یہ چیزیں تھیں. ولیکن من ذریہ, آج کل ہم میں بھی مختلف قسم کی توہم پرستی. وہ آتے تھے یہ ایسے خام خواہ کے نہ کوئی اچھا عمل بنا کے, حالانکہ اس کا نہ کوئی فائدہ نہ لینے نہ دینی, نہ کوئی اس میں فلسفہ نہ حکمت, ایسے ہی اچھا عمل بنایا ہوا ہے. ولیکن من ذریہ, لیکن وہ اس کے پچھلی طرف سے آتے تھے, پیٹھوں سے, پچھلی طرف سے, گھروں کے پچھلی طرف سے. انصار کا ایک آدمی آیا فداخل من قبل بابی, وہ دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا. فکان ایر بذالک, وہ اس کو آر دلائی گئی اس کی وجہ سے. اور تینوں گل سمجھ نہیں آئی, اتنا غلط کام کر دی ہے, سارے لوگ کندھا ٹاپ کے آتے ہیں, تو ان ابوے چوڑی آنے حاجی کر کے ہیں, حد ہو گئی ہے بھائی. فنازلت, یہ اتنا تو رہے لیس البر بیان تات البیوت من الظہوریہ, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے آ جاؤ. ولکن البر من اتقی, لیکن نیکی والا وہ بندہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا, بچا وہ المحارم والشہوات, شہوت کی باتیں, حرام باتوں سے. اور وات البیوت من ابوابہا, اور سن لو تم گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ. دروازہ کس لیے آپ نے بنایا ہوا ہے, پڑھیں جی. ہاں اچھا یہ بھی اگے نویں گل ہے, قریش والا چنگا ہے نا, دوسرے الو بنایا سی. ہاں خود پیچھے پڑھا نا آپ نے, خود حج کرنے جاتے تھے, مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے, تو آگے والا جو اتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے نا, 9-10 کلومیٹر کا, وہ ان کو بھیجتے تسی جاؤ, ہم ہومس ہیں, ہم حرم سے باہر نہیں جاتے. واہ, اور خود وہ دروازوں سے آ جائے قریش والے, اور باقی لوگوں نے جناب نا وہ کندھا ٹپان سے لایا سی بھی تسی یہ کندھا ٹپنیاں کرنیاں نے, دل کرے بابا جی کن ٹپن, دیکھ کے منکا توڑوائی بیٹھے ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دلاشیہ میں نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے, ابھی میں نے دیکھا. یہ کہتے ہیں روال حاکم وابن خزیمہ فی صحیحہما کانت قریش تدعا الحمس, ان کو الحمس کہا جاتا تھا, یا تدعی الحمس, حمس کا دعویٰ کرتے تھے. وکانوا یدخلون من الابواب فی الاحرام والانصار وسائر العرب لا یدخلون. واہ, خود دروازوں سے داخل ہوتے ہیں, اور جو انصار ہیں باقی سارے عرب ہیں وہ گھروں کے پیچھے سے کندھا ٹاپ کے. بے کوئی بابا مرنا ہے انہوں نے مرنا, ساڑا تو نہیں مرنا ہے گا, سوکھا طریقہ. بابو نہ سفر قطعۃ من العذاب, جو سفر ہے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اس دور میں تھا, آج کل عذاب کا ٹکڑا نہیں ہے. ہاں جی, جب آپ نے جانور پہ بیٹھ کے جانا ہے اور گرم علاقہ ہے اور راستے میں پانی نہیں ہے, جانور کے لیے چارہ نہیں ہے, آپ کے کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, لوٹ کا آپ کو ڈر ہے, تو پھر یہ ایک طرح کا عذاب کا ٹکڑا ہے نا. آج کل تو حدیث میں کیا آ رہا ہے, ان ابی ہریرہ عن النبی قال سفر قطعۃ من العذاب, سفر جو ہے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے.
کیوں؟ آگے اس کی وضاحت ہے، یمنع احدکم طعامہ و شرابہ و نومہ، تمہیں روکتا ہے کھانے سے، اپنے پینے سے اور سونے سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کھا نہیں سکتے آپ راستے میں؟ جتنا مرضی کھاؤ، سارے راہ بس سے وڑ جاؤ جناب اتوں لے کے اینڈ تک، آپ لوگ خود نہیں کھاتے ہو؟ اتوں ٹکیاں کھان لگتے ہو جناب چھٹیاں سے، راہ جناب ٹکیاں کھاؤ، کی کہتے ہیں کلفیاں کھاؤ اور مکھانے، چھولے مکھانے کھاؤ، ہاں گنڈیریاں چوبو، سارے راستے میں لوگ آ رہے ہیں، پانی والے بھی آ رہے ہیں، اور سونا بھی ہے، سو بھی سکتے ہیں۔ اب تو گاڑیاں آ گئی ہیں جس میں آپ لیٹ جائیں گے آرام سکون سے اور سو جائیں۔ فَإِذَا قَضَىٰ نَحْمَتَهُ، جب آدمی اپنی حاجت کو پورا کرے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، چاہیے کہ وہ جلدی کرے اپنے گھر کی طرف۔ چلیں جی، اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَتَعَجَّلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مسافر کا بیان جب چلنا اس کو جلدی میں ڈال دے اور وہ جلدی کرے اپنے گھر کی طرف۔ کیا ایسا کر سکتا ہے کہ بندہ کسی ریزن سے جلدی کے ساتھ جائے، تیزی کے ساتھ جائے؟ ہاں بندہ جا سکتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ابو لولو شاہ کی طرح ہی چلنا ہے، ہولی ہولی، جن میں کوئی مردہ قبرستان سے اٹھ کے آ گیا ہوتا ہے کہ اسی میں عارضی ہے جناب، ہولی ہولی ٹورو اور سواری ہیں جی ٹورو، جن میں پتہ نہیں کہ بھی انہیں مرن لگی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ریزن ہو آپ تیزی کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ویسے بھی جا سکتے ہیں، پڑھو۔ اور امام بخاری نے یہ جو کہہ دیا نا، باب المسافر اذا جد به السیر وتعجل الى اهله، اب چونکہ لوگ عموماً جو ہیں وہ سلو موشن میں جاتے تھے، کیونکہ آپ نے لمبا سفر کرنا، جانور کو لے کے جانا، بھگائیں گے تو جانور مر جائے گا بھائی، تو مسئلہ بن جائے گا راستے میں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بندہ ٹھوٹے اور کا منہ لے کے بیٹھا رہے گا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے سسٹم۔ قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مکہ، میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا مکہ کے راستے میں۔ فبلغه عن صفیہ بنت ابی عبید شدت وجع، ان کو صفیہ بنت ابی عبید کے بارے میں تکلیف کی سختی پہنچی۔ فاسرا سیرہ، انہوں نے وہ تیز چلے، فاسرا سیرہ چلنے کو تیز کیا، وہ تیز چلے، حتی کان بعد غروب الشفق، یہاں تک کہ وہ نازلہ، شفق کے غروب ہونے کے بعد نازلہ، وہ اترے۔ فصلی المغرب والعتمۃ، انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھا۔ جمع بینہما، دونوں کو اکٹھا پڑھا۔ ابھی وہ مغرب کی جو نماز ہے وہ شفق سے پہلے ہے نا، ابھی شفق کے غروب ہونے سے پہلے ہے، ہاں جی، شفق کی کیا تفصیل ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ سرخی مراد ہے یا سفیدی مراد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سرخی اور کچھ کہتے ہیں سفیدی، مطلب یہ کہ شفق غروب ہو گیا اس کے بعد کی بات ہے، وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا انی رأیت النبی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اذا جد بہ السیر، جب چلنا آپ کو جلدی میں ڈالتا، آخر المغرب، آپ مغرب کو مؤخر کرتے، وجمع بینہما، اور دونوں کو آپ جمع کر لیتے ہیں، اور دونوں کو آپ جمع کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ باب المحصر، محصر کا بیان۔ محصر آثر یوسر ایثار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ محصر کہتے ہیں روکے ہوئے کو۔ تو اگر ایک بندے نے احرام باندھا ہے حج کا یا عمرے کا، اور کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے اور وہ روک دیا گیا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ اب جو مطلب یہ ہے کہ وہ احرام باندھا ہوا ہے جناب، اب وہ احرام کے ساتھ ہی ادھر ہی بیٹھا رہے، بھئی 6 مہینے کے بعد رکاوٹ دور ہوگی تو میں جناب کر کے یہ احرام کھولوں گا، یا کہ وہ احرام کھول سکتے ہیں اور روکا ہوا، اور جو رکاوٹ ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی کس کے ذریعے جو ہے نا بندہ روکا جائے تو پھر اس کو آپ محصر کہیں گے، کس کے ذریعے آپ روکا جائے، یا کون سی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بندے کو محصر روکا ہوا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ اور میں پہلے یہاں پہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، یہ نمبر 4 حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ الاثار لغتاً المنع، اثار کا لغوی معنی ہے روکنا، وشرعاً منع عن رکن، کسی رکن سے روکنا۔ کہتے ہیں اذا احصر بعدو او مرض او موت، ٹھیک ہے، محرم او ہلاک نفقتہ یا نفقۃ، حل له التحلل فی، حل له التحلل، سوری۔ تو اب ایک بندہ روک دیا جاتا ہے دشمن کے ذریعے یا بیماری کے ذریعے، یا فوت ہو گیا، محرم فوت ہو گیا، یا اس کا جو نفقہ ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس کے لیے حل له التحلل، احرام کھولنا اس کے لیے جائز ہے، احرام کھولنا اس کے لیے جائز ہے۔ اب اس کے اوپر آگے علامہ عینی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ذرا۔ عینی نے کہا نمبر 4 حاشیہ دیکھ رہے ہو کہ سو گئے ہو، اختلف العلماء فی العصر،
بأي شيء يكون وبأي معنى يكون۔ علماء نے اختلاف کی اثر کے بارے میں کہ کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور کس بات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک قوم نے کہا فقال قوم وهم عطاء وابراہیم النخی، عطا ہے ابراہیم نخی ہے اور سوری ہیں، یکون الحصر بکل حابس، یہ حصر ہوتا ہے ہر روکنے والی چیز کے ذریعے، من مرض وہ بیماری ہے، او غیری یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، من عدو دشمن ہے، وکسرن ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وذہاب نفقۃ خرچہ چلا گیا ہے، ونحوی مما اور اس طرح کی اور چیزیں جن کی وجہ سے ان میں سے جو آدمی کو روک دیتی ہیں المغضی الی البیت بیت اللہ تک جانے سے، وہ قول ابی حنیفہ و صحابی اور یہ ابو حنیفہ اور ان کے صحابہ کا قول ہے، اور میرے خیال یہ بہتر ہے۔ وروی ذلک عن ابن عباس و ابن مسعود و زید بن ثابت، اور ان سے بھی یہی بات مروی ہے، لیکن کچھ دوسروں نے کہا کون سے، وہ لیث بن سعد و مالک و شافعی و احمد و اسحاق، اتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ لا یکون الاحصار الا بالعدو فقط، احصار نہیں ہوگا مگر دشمن کے ساتھ ہی، ولا یکون بالمرض اور مرض کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ابھی بھائی بیماریاں عجیب، اب ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاں اس کو دیکھو کیسی بیماریاں آج کل ہیں، ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابھی اس کو چاہیے جا کے ہسپتال لے جاؤ، نہیں ہوتے بیت اللہ ہی لے کے جانا ہے، بندہ مہاراج ایکسپائر ہوئے پہ ہوئے، وہ کہے میں نے مطلب میرا دل جانا پہ، مینوں مسئلہ بن گیا، مینوں لے جاؤ گا، نہ تو ارام بنے لتا باوا تو طریق کے لے جاؤ، کہ پہلے تو اتنے جا کے چکر لائیں گا تو اس بعد ارام کھلے گا تو اگے کام ہونا ہے۔ واہ۔ باب الموسری وجدا السیدی، اور شکار کا بدلہ، اس کا بیان۔ وہ قولی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فین اسر تم، اگر تمہیں روک دیا گیا، فمستیسر من الہدی، جو ہدی میسر ہو وہ قربانی کرو، ولا تہلکوا رؤوسکم، اور اپنے جو سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائے۔ اب وہاں پہ منڈوا لینے ہیں کیونکہ ہدی کے حلال ہونے کی جگہ پہ ادھر ہی ہے، کیونکہ ہدی اب آگے جا نہیں سکتی نا، آپ جاؤ گے تو ہدی جائے گی، اور بھئی آپ جاؤ گے نا ادھر تو قربانی کا جانور جائے گا، آج کل تو نہیں جا سکتے، اس دور کے لحاظ سے میں بات کرتا ہوں نا۔ ایک بندہ جیسا بیت اللہ کا حاجی عمرہ کرنے جا رہا ہے، حاجی کرنے جا رہا ہے، اس نے قربانی کرنی ہے وہاں پہ جا کے، وہ جانور ساتھ لے جا رہا ہے، اب اس کو روک دیا گیا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ وہ کہے ٹھیک ہے قربانی میں تو جا شاباش تھاپڑا مار کے جا تو بیت اللہ پہنچ جائیں تیری قربانی ہوتے، تینوں لمحہ پڑھا ہو گیا ٹھیک ہے جی خدا حافظ میں جا رہی ہیں، گائے کے ساتھ سلام لو، گائے چلی جائے گی، اون کو بولو اونٹ چلا جائے گا، ویسے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ کسی اور کے ذریعے جو ہے وہ بعد میں یہ کہا ہوگا خطِ یبلغ الہدی محلہ، حلال ہونے کی جگہ پہ پہنچ جائے، یعنی کسی اور کے ذریعے جو ہے وہ بھیج دو۔ عطانے کا الاحصار من کل شیء یابس، احصار ہر اس چیز سے ہوتا ہے جو آدمی کو روک دیتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نقطہ نظر بھی امام ابو حنیفہ جیسا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہے، آپ تنگی پیدا نہ کریں خام خواہ کی۔ ابو عبداللہ نے کہا حصوراً، ایسے بندے کو کہتے ہیں لایات النساء، جو عورتوں کے پاس آتا نہیں، قرآن مجید میں آتا ہے نا، حصوراً آتا ہے نا قرآن مجید میں، ہاں جی، لو جی۔